اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل ٹریول پنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز، تحریک عدم اعتماد، اچھا میں نے اس سے پہلے اس موضوع کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کی کیونکہ ایک وہ لفظ ہوتا ہے پاکستان میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹوپی ڈرامہ۔ تو ٹوپی ڈرامہ ایک ہو رہا ہے جس کے اندر نکلنا کچھ بھی نہیں ہے۔ نکلنا اس لیے کچھ نہیں ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب تو حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے اور عوام کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ قسطیں وصول کر رہے ہیں لانگ مارچ کی، اور بلاول بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ سندھ سے نکلے ہیں جناب، لانگ مارچ کرتے ہوئے ادھر آ رہے ہیں مہنگائی کے خلاف، عوام کے اس کے لیے۔ اچھا، جو شہباز شریف ہے عدالت کے لیے عدالت میں جانے کے لیے پیشی بھگتنے کے لیے، کبھی کمر میں درد ہے، کبھی سیڑھیوں سے گر گیا، کبھی باتھ روم میں گر گیا، کبھی جناب وہ کرونا میں مبتلا ہو گیا، کبھی بخار ہو گیا، کینسر کا مریض ہوں، گردن میں درد ہے، کمر کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا بورا سرکا ہوا ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ بڑی بڑی بیٹھ کے بڑی جسے کہتے ہیں کھانے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ لیکن میں اب آپ کو ایک حقیقت بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا، اور وہ 48 گھنٹے کے اندر جو 9 ممبران تھے، جو میری ایک اطلاع ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ 9 ممبران کے اوپر ان لوگوں نے بڑا کام کیا، یعنی کہ ایک اندازے کے مطابق 18 ارب اور اب جو ہے 22 ارب روپے دینے کی بھی کوشش کی گئی ان کو۔ وہ جو 9 ارکان تھے، وہ جو 9 ارکان تھے انہوں نے 22 ارب روپے کی پیشکش کو عین موقع پہ، یعنی کہ اب سے جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس سے 48 یا 50 منٹ پہلے انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا۔ نہ صرف ٹھکرا دیا بلکہ جو ملتان کے 2 ایم این ایز ہیں انہوں نے تو باقاعدہ آ کے بیان بھی دے دیا کہ ہم تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے اور ہم کسی تحریک عدم اعتماد کے اندر اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 9 ارکان پہ انہوں نے بہت کام کیا تھا، اور یہ 9 ارکان جو تھے وہ جسے کہتے ہیں کہ ذرا کمزور سمجھ لیں کہ اس کے مالک تھے اعصاب کے، لیکن عین موقع کے اوپر انہوں نے بہرحال یہ بات کر دی۔ دوسری طرف چودھریوں کا آپ کو معلوم ہے گا کہ چودھری جو ہیں وہ اس چیز کو باقاعدہ ڈینائی کر چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جو عقل مند ہوتا ہے اس کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، ایم کیو ایم جو ہے کبھی بھی ایسی حرکت اس لیے نہیں کرے گی کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی آج تک کراچی سے اور حیدرآباد سے سیٹ نہیں لے سکی، لیکن اگر ایم کیو ایم کو ضرب لگائی ہے کسی نے تو وہ پی ٹی آئی نے لگائی ہے، اور وہ کراچی کے حلقوں سے سیٹیں لے گئے تھے، قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی۔ اب اگر ایم کیو ایم یہ حال اگر اس جگہ پر آ کر اس قسم کی کوئی حرکت کرے گی تو ایم کیو ایم کو جو باقی ماندہ سیٹیں ہیں اگلے الیکشن میں ان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے گا، کیونکہ بہرحال کراچی کے عوام کے اندر ایک شعور آ چکا ہے، اور میں اپنی زندگی کا بیشتر حصہ میں نے کراچی میں گزارا ہے، تو مجھے اتنا معلوم ہے کہ اب جو ہے وہ ان کی چپڑی چڑی باتوں کے اندر نہیں آتے ایم کیو ایم کی، کیونکہ ایم کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے پھر متحدہ قومی موومنٹ بنی، لیکن یہ مار قوم مہاجروں، یعنی کہ مہاجروں کو مارنے والی قوم یہ ایم کیو ایم بنی تھی، جنہوں کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ مہاجروں نے ہی اٹھایا ہے، یعنی کہ مہاجروں کے اندر ہی بوری بند لاشیں مہاجروں کی ملتی تھی زیادہ، اور جتنا بھی نقصان ہوا مطلب افسوس کرنا چاہیے کہ انسانی نقصان جتنا بھی ہوا وہ زیادہ تر مہاجر تو کہنا بھی نہیں چاہیے اس قوم کو، اس لیے کہ یہ مہاجر ہیں ہی نہیں۔ بیسیکلی پاکستان جب وجود کے اندر آیا ہے تو یہ لوگ جو مائیگریٹڈ پرسن ہیں یہ مہاجر نہیں ہیں، یہ پاکستانی ہیں، اور ایکچول پاکستانی یہ ہیں، کیونکہ اپنے وطن کو چھوڑ کے پاکستان کی محبت میں یہ لوگ ادھر آئے تھے، تو یہ ایکچول پاکستانی تو یہی ہیں، اور باقی جو ہیں باقی نے کیونکہ انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں تو وہ اپنی قربانیاں اس طرح رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، اور اب ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ الطاف حسین جو ڈھکوسلا تھا اس سے وہ جان چھڑا چکے ہیں، اور اب میرا خیال ہے کہ کافی آنے والے دنوں میں
آپ کو مزید بھی اس طرح کی ملے گی کہ ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کا وجود ہی برقرار نہ رہے، بلکہ ایم کیو ایم کی جگہ پہ لوگ یہی ہوں گے، یہی ایم این ایز ہوں گے، یہی ایم پی ایز ہوں گے، یا یہی سیاسی لوگ ہوں گے، لیکن شاید ایم کیو ایم کا نام تبدیل ہو جائے۔ تو بہرحال یہ بات تھی۔ دوسری طرف انہوں نے پی ڈی ایم نے کوشش کی تحریک عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف لانے کی، میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں۔ تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ وہ جو حکومت ہے وہ بھی تو خاموش نہیں بیٹھتی، تو حکومت نے بھی اس کے اوپر ایک حکمت عملی اپنا لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہوتی ہے اس کا شو آف ہینڈ کرنا پڑتا ہے، تو ادھر تو کوئی سلپ ہو نہیں سکتا، فلور کراسنگ، 2-3 طرح کے الزامات لگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسپیکر کے خلاف اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو خفیہ رائے شماری ہوتی ہے، جیسے گیلانی صاحب جو تھے وہ دھاندلی سے جیت گئے، پیسہ ویسا کھلو کے، لیکن الیکشن کمیشن خاموش رہا، حالانکہ ثبوت بھی تھے۔ تو یہ انہوں نے سوچا کہ تحریک عدم اعتماد پہلے اسپیکر کے خلاف لائی جائے، تو اس کا نعم البدل سمجھ لیں یا دفاعی انداز سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں، اس کے اندر یہ نکالا گیا کہ اگر تحریک عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف آئی تو حکومتی ارکان جتنے بھی ہیں اور کولیشن گورنمنٹ کے جتنے بھی ارکان، کولیشن کا لفظ لے لیتے ہیں، کہ جتنے بھی ارکان ہیں جو اس ٹائم حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہیں وہ ہال کے اندر ہی نہیں آئیں گے، تو یہ اپنے پھر 172 پورے کر دکھائیں، تو وہ اس طریقے سے ان کا مہرہ بھی یہاں پہ بھی پٹ جائے گا۔ تو بہرحال اب یہ جو مولانا صاحب ہیں دین فروش مولوی جو ہے، اب اس کے اوپر منحصر ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، کیونکہ ویسے بھی منہ دکھانے کے قابل تو نہیں رہا ہے، لیکن بہرحال یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن میری اطلاعات یہ ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ عنقریب گرفتار بھی ہونے والا ہے۔ یہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دے اور جب ناکام ہوگی تو آپ دیکھیے گا کہ ہوتا کیا ہے۔ ہوتا اس لیے ہے کہ ابھی تک تو حکومت نے وہ چیزیں اٹھائی ہی نہیں، وہ ڈنڈا اٹھایا ہی نہیں، لیکن اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ پھر ایک مزید طاقتور وزیر اعظم ہوگا تو وہ کیا کچھ ان کے ساتھ کرے گا، یہ آپ سوچئے گا۔ کرپٹ لوگ ہیں، دنیا مان رہی ہے، یعنی کہ ثبوتوں کے ساتھ کرپٹ ہے، عدالتوں کے اندر ثابت ہو رہا ہے۔ ثابت کیسے ہو رہا ہے کہ ان کے رویوں سے ثابت ہو رہا ہے، کبھی کمر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی یہ کبھی وہ، لیکن اس کے باوجود اگر لوگ جو ان کے جو وہ لوگ ہیں جو وظیفہ خور ہیں، وہ صحافی ہیں جو وظیفہ خور ہیں، اگر وہ ان کی باتیں کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کی عقل کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان آتا ہے، کیونکہ جاہل بہرحال جاہل ہی ہوتا ہے، بے شک اس کے اوپر جتنی مرضی کتابوں کا وزن لاتا ہے۔ اور کم عقل اور قومیں اسی طرح تباہ ہوئی ہیں کہ جو سب کچھ جانتے بوجھتے بھی انہوں نے منافقین کا ساتھ دیا، تو وہ قومیں ضرور تباہ ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ قوم جو ہے وہ تو تباہ نہیں ہوگی انشاءاللہ، لیکن وہ لوگ ضرور تباہ ہو جائیں گے کہ جو منافقین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا یوکرائن کی جنگ کی جانب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو 22 ممالک نے اپنے ایلچیوں کے تھرو، اپنے سفارتکاروں کے تھرو دھمکی دی۔ تو 22 ممالک سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے اندر بیشتر ممالک یورپ کے ہیں، پھر اس کے اندر جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، اور 2-3 ملک ادھر کے بھی شامل ہیں ایشیا کے۔ انہوں نے کہ جناب آپ یہ جو سلامتی کونسل کی قرارداد ہے اس کے اندر ووٹنگ میں حصہ لیں اور یعنی کہ یوکرائن کے حق میں ووٹ دیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بہت آزاد ہو چکی ہے اور وہ اب کسی کے کہنے پہ کچھ نہیں کرتے، اپنے بہتر مفاد میں فیصلے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس رائے شماری میں حصہ لینے کے بجائے واک آؤٹ اور خاموشی بہتر سمجھی، اور کسی قسم کا کوئی کومنٹس دینے سے اور کسی قسم کو کسی بھی پارٹی کو ووٹ دینے سے، بلکہ انہوں نے اس جنگ سے اپنی لا تعلقی کا پاکستان نے اظہار کر دیا۔ تو وہ جو دھمکیاں تھیں وہ کام نہیں آئیں، خان ڈٹ گیا۔ اس کا جو آفٹر شاک ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم امریکہ اور یہ جو 22 ممالک ہیں یہ پی ڈی ایم کو بھرپور قسم کی فنڈنگ پرووائڈ کر رہے ہیں، جس کے اندر مولانا فضل الرحمان شامل ہے، اور مولانا فضل الرحمان کو ایک بھاری قسم کی فنڈنگ ہوئی ہے جس کے اوپر یہ اتنا اچھل رہا ہے۔ اور اتنے ہی یہ پیسے اسی لیے نہیں، تو پیسہ تو یہ نہیں دیتے، پیسہ یہ کسی کو نہیں دیتے، لیکن اگر یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں ایم این ایس کو اور ایم پی ایس کو، تو یہ وہی پیسہ آئے گا کہ جو امریکہ اور یورپی ممالک، جاپان اور آسٹریلیا ان کو فنڈنگ کر رہا ہے، اور اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے۔ تو بہرحال یہ جو جسے کہتے ہیں کہ تیر جو ہیں یہ ابھی تک تو ناکام ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال دیکھیں تو کہ کیا ہوتا ہے۔ اب ایک اور خبر میں آپ کو بتاؤں کہ روس نے تقریباً بیک وقت
یوکرائن کے 18 شہروں کے اوپر شدید قسم کی بمباری کی ہے. جس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوئی ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے کہ شدید ترین گولہ باری بمباری کی ہے. اور ایک ان کا جو ساحلی شہر تھا جو بڑا امپورٹڈ شہر تھا اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا, جس کے اوپر ان کی کافی پورٹس تھیں. اور باقاعدہ جو ادھر کا میئر ہے اس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ پرامن رہیں, اور روسی افواج کا مطلب ایک طرح سے اس شہر نے سرنڈر کر لیا ہے. اور وہ جو وہاں کے میئر تھے انہوں نے لوگوں کی جان بچانے کے لیے ان کو کہا کہ آپ روسی فوجیوں سے تعاون کریں. اچھا, دوسری طرف یہ جو یوکرائن خبریں دے رہا ہے, یوکرائن کا میڈیا خبریں دے رہا ہے کہ رشیا کا اتنا نقصان ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو رشیا نے بھی اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ تقریباً ان کے 1000 کے قریب فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, اور تقریباً کوئی 5 یا 6 ہزار کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہیں. ظاہری بات ہے کہ جنگ ہو رہی ہے, جنگ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. لیکن ایک جو عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ترکی نے رشیا کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نیٹو ہے, نیٹو کے 2 طیارے بھی مار گرائے ہیں. اور اس ٹائم جو ہے بڑا خطرناک ایک گیم کھیلا جا رہا ہے عالمی جنگ میں, ایک جنگ تبدیل نہ ہو جائے. بہرحال نیٹو کے 2 طیارے تباہ ہوئے ہیں اور یہ ایک بہت تشویشناک خبر ہے. تو بہرحال دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. لمحہ لمحہ بلمحہ جو ہے میں اس کی جو امپورٹنٹ خبریں ہوتی ہیں وہ آپ کو اپنی ہر ویلاگ کے اندر دیتا ہوں, اور آئندہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 70,000 کے قریب چیچن مجاہدین بھی رشین فوج کا ساتھ دے رہے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے, خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ سے تیسرے نمبر پہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے, اور نون لیگ والوں کو یہ ان میں غیرت ہونی چاہیے, مریم اورنگزیب کی طرح کی عورتوں میں غیرت ہونی چاہیے, اور وہ ایک اس کو بلائیں کہ ہاں جی اب آپ آئیں, بقول ان کے کہ یہ تو تحریک عدم اعتماد تو کامیاب ہو رہی ہے تو پھر اس کو لے کر آئیں نا پہلے, یا اس کو پہلے نہیں تو کم از کم اس کو بلائیں نا, ایک اخباری بیان تو دیں. لیکن وہ بھگوڑا جو لندن کے اندر دوائی لینے گیا تھا وہ ابھی تک نہیں آیا. سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے, سب کچھ دیکھ رہی ہے گی کہ کس نے کرپشن کی ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون فیک نیوز کر رہا ہے, کون جو ہے وہ جیلی ویڈیوز بنا رہا ہے, آڈیوز بنا رہا ہے, کون کس پہ الزام تراشی کر رہا ہے. لیکن آنکھیں بند ہیں تو اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا. رانا شمیم کا کیس بھی لٹک گیا, مریم صفدر کا کیس بھی لٹک گیا, شہباز شریف کو لٹکایا ہوا ہے گا کیس کے, مطلب جسے کہتے ہیں کہ عوام کے منہ کے اندر جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کیسی ہڈی ہے کہ جو نہ عوام نہ نگل سک رہی ہے نہ اگل سک رہی ہے. اور یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ وہی ہمارے معزز جج حضرات کر رہے ہیں. اور اس کے اندر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ باقیات وہی افتخار چودھری کی ہیں. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, میں پھر تمہارا نام لے رہا ہوں اور اپنے ہر ویلاگ میں تمہارا نام لوں گا. اور ججز سے میری اپیل ہے, سپریم کورٹ کے سینئر ججز سے, کہ اس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کرپشن کو دیکھیں, اس کی بیوی کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں, کیونکہ آپ لوگوں نے یہ سردخانے میں ڈال دیا یہ کیس. تو میں کم از کم اپنی ویڈیو کے اندر ضرور, اپنے فیس بک کے اوپر ضرور یہ چیز ہر روز آ کے کہوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر اس قسم کے بھی ایک جج تھا جس نے اپنی بیوی پیش کی تھی. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.